بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم جس ہومیوپیتھک میڈیسن پر بات کریں گے اس کا نام ہے اسٹیفی سیگریا۔ اسٹیفی ایک پودے کے بیجوں سے تیار کی جانے والی دوا ہے۔ اس کا پلانٹ انگور کی بیل کے مشابہ ہوتا ہے جس پر کاسنی اور نیلے رنگ کے پھول کھلتے ہیں، اور قدیم سے ہی اس کے پھل کو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسٹمک کو واش کرنے کے لیے اور وومٹنگ کے لیے اسے بیرونی طور پر استعمال کروایا جاتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا مرحلہ جس کے لیے کہ گھریلو خواتین بہت کوشش کرتی ہیں اور بہت سارے اینٹی لائس شیمپوز اور میڈیسنز یوز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ جوؤں کا ہے، اس کے لیے اسٹیفی سیگریا بہترین کام کرتی ہے اور اینٹی لائس میڈیسن کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اور قدیم اور مشکل مسئلہ وہ وارٹس کا ہے، جو کہ عموماً گھروں میں لوگوں کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیفی اس معاملے میں بھی بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں اس کے بیجوں سے جو دوا تیار کی جاتی ہے وہی اسٹیفی سیگریا کہلاتی ہے۔ اسٹیفی ایک بہت اہم دوا ہے کیونکہ اس کا تعلق اعصاب سے ہے۔ یہ نروس سسٹم کی ایک بہترین دوا ہے۔ اگر اس کے مریض کی شناخت ہو جائے تو بہت سے ایسے مرض جو قابو میں نہیں آتے وہ اس دوا سے کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفی ایسے مریض کی دوا ہے جو بہت سینسٹیو اور شائستہ مزاج ہوتا ہے۔ بعض حساس لوگ اپنے غصے کا اظہار ایک دم کر دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے اور اسے برداشت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس سچویشن کو جب یہ ایک کنٹینیوٹی میں آ جائے اور عورتیں یا وہ مرد جو کہ بہت وقت تک غصے کو برداشت کرتے رہیں اور کسی کے سامنے ایک لفظ نہ بولیں بلکہ اپنی شرافت کی وجہ سے اس غصے کو دبا دیں، تو اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ ہماری باڈی میں ہیڈ ایک کی صورت میں یا شدید ریسٹلیسنس کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ 2-4 دن انسان اس سچویشن میں افسردہ بھی رہتا ہے۔ ایسے مریضوں کے گھٹ گھٹ کر پیدا ہونے والی بعض جسمانی بیماریاں مستقل ہو جاتی ہیں، اور ان کو سر درد یا پیٹ درد کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور ان سے ملتی جلتی بیماریاں انہیں آ گھیرتی ہیں، جو دراصل ان کی اعصابی تکلیف کا ہی مظہر ہوتی ہیں۔ ہر وہ بیماری جو مسلسل غصہ، تکلیف اور شرمندگی برداشت کرنے کے نتیجے میں ہو، اس میں اسٹیفی کو اول مرتبہ حاصل ہے۔ قریبی عزیزوں کی زیادتی کے خلاف غصہ دبانے کے نتیجے میں عموماً سیپیا عورتوں کی دوا ہوتی ہے۔ اسٹیفی کے مریض کے چھوٹے اور معمولی زخم اگر انہیں چھوا جائے تو شدید تشنجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اوور سینسٹیونیس پائی جاتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اسٹیفی ہیمورائڈز کے مسوں میں بھی سخت اور بہترین کام کرتی ہے۔ مریض چھوٹی چھوٹی جسمانی بیماریوں پر شدید تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے اعصاب میں اتنا تناؤ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی تکلیف کو بھی بہت شدت سے محسوس کرنے لگتا ہے۔ ملنے جلنے والے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہانہ کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ باتیں سن کر اس کی تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی اوور سینسٹیونیس اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو اسٹیفی دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے تعلق میں جو بیماریاں سامنے آتی ہیں وہ خاموشی کے دورے، یعنی بہت وقت تک مریض خاموش رہتا ہے، اور بے خوابی، جسم میں بہت تھکاوٹ، ذہنی کوفت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی، ویک میموری، اور بلیڈر میں بے چینی کی وجہ سے یورین کی کنٹینیوٹی، اور اس کے علاوہ ہیئرنگ پر اور دیکھنے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے پور بھی
زود ہی سو جاتے ہیں۔ معمولی سی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جلد پر بھی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر پر ایکزیما ہو جاتا ہے جس میں کوئی پھوڑا پھنسی وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن شدید درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں بھی یہ علامات ہوں وہاں یہ دوا کام کرتی ہے۔ بعض دفعہ اعصاب پر ابھار اور گومڑ بن جاتے ہیں اور ان میں بہت شدت سے درد اٹھتا ہے۔ اسٹیفی میں اعصاب کے غدود، جنہیں ہم اصطلاحاً گینگلیا کہتے ہیں، زود ہی سوتے ہیں۔ ذرا سا بھی ہاتھ لگ جائے تو اچانک درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن بغیر ہاتھ لگائے یا دباؤ کے بغیر ان میں درد نہیں ہوتا۔ محض اعصاب کے غیر معمولی حساس ہو جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ مردوں میں یہ دوا پروسٹیٹ کی تکلیفوں میں بہت مفید ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈز بڑھ جائیں تو یورین کی تکلیف اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مریض عمومی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں یہ عام دوائیں کام نہیں کرتی، اس لیے مختلف وجوہات ڈھونڈنا پڑتی ہیں۔ اگر کسی کا مزاج اسٹیفی سے ملتا ہو تو پروسٹیٹ کا مریض ہو تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے، اور پروسٹیٹ کی تکلیف کا فوری علاج ضروری ہوتا ہے، تو ورنہ یہ تکلیف بڑھ کر بلیڈر یا کڈنی میں انفیکشن پیدا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی کینسر بھی بن جاتا ہے۔ پروسٹیٹ کا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے اور اکثر مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس کے کینسر میں سلیشیا سی ایم حیرت انگیز اثرات دکھاتی ہے۔ اسٹیفی کو دوسری دواؤں کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، یعنی پہلے کوسٹکم، پھر کولوسینت، پھر اسٹیفی۔ پیٹ اور انٹسٹائنز کے تعلق میں یہ دوا بہت کام کرتی ہے اور بہت سی تکلیفیں اور درد جو باریک اعصابی ریشوں سے تعلق رکھتے ہیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسٹیفی کا سر درد عموماً پچھلے حصے سے شروع ہوتا ہے اور سارے سر پر پھیل جاتا ہے۔ سر میں مہاسے بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ بہت خشک اور حساس ہوں تو اسٹیفی کی علامت ہے۔ اسٹیفی سیکریے میں مریض اندرونی طور پر کپکپاہٹ محسوس کرتا ہے اور بیرونی جسم نہیں لرزتا۔ اندرونی لرزش کے لیے جلسیمیم بھی دوا ہو سکتی ہے۔ اسٹیفی میں خواتین کے مخصوص ایام میں دانتوں میں درد ہوتا ہے، دانت سیاہ ہو کر بھربھرے ہونے لگتے ہیں۔ اسٹیفی عورتوں اور مردوں کی جنسی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ پنڈلیوں اور کمر میں درد صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے بڑھ جاتا ہے، مگر عموماً رات کے وقت آرام کرنے سے تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اسٹیفی کی کمپلیمنٹری میڈیسنز دیکھیں تو اس میں کاسٹکم اور کولوسینت اول درجے کی دوائیں ہیں، اور اس کی اینٹیڈوٹ میڈیسن میں کیمفر ہے۔ اسٹیفی کی پوٹینسی کو استعمال کروانے کے لیے 30 سے 200 تک یہ زیادہ بہترین ریزلٹس دیتی ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.